جنینیات یعنی تواruس اور تواruسی تغیرات سے بحث کرنے والی سائنس کو جنینیات کہا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں گے ہم تعین صنف یعنی صنف کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے. تعین صنف یعنی کہ یہ لونی اجسام کے ذریعے اس کا صنف کا تعین ہوتا ہے. لونی اجسام دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے صنفی لونی اجسام اور ایک ہوتا ہے جسدی لونی اجسام. صنفی لونی اجسام ایک جوڑ صنفی لونی اجسام پائے جاتے ہیں. صنفی لونی اجسام کے علاوہ جو پائے جاتے ہیں لونی اجسام جسم میں, انہیں جسدی لونی اجسام کہا جاتا ہے یا آٹوزومز کہا جاتا ہے. انسانی جسم میں 46 لونی اجسام ہوتے ہیں 23 جوڑیوں کی شکل میں, جس میں سے 22 جو ہوتے ہیں وہ آٹوزوم یا جسدی اجسام ہوتے ہیں, اور ایک جوڑ جو ہوتی ہے وہ ایک ایلوزوم سیکس کروموزوم کہلاتے ہیں یا پھر صنفی لونی اجسام کہلاتے ہیں. نر دیگر زواجیت, بعض حیوانات میں نر دیگر زواجیت ہوتا ہے اور بعض حیوانات میں مادہ دیگر جفتیت ہوتی ہے. تو نر دیگر زواجیت میں کیا ہوتا ہے, نر غیر مشابہ زواجی رکھتا ہے اور مادہ مشابہ زواجی. نر غیر مشابہ زواجی جیسا ایکس وائی اور مادہ ایکس ایکس زواجی. نر دیگر زواجیت کی یہاں پر دیکھیں گے ہم مثال, ایکس او اور ایکس وائی یہاں پر دیگر زواجیت ہے, تو یہاں پر نر دیگر زواجیت ہے. یہاں پر مادہ دیگر زواجیت کی دیکھیں, یہاں پر زیڈ او زیڈ زیڈ اور زیڈ ڈبلیو زیڈ زیڈ میں زیڈ او اور زیڈ ڈبلیو جو ہے یہاں پر مادہ دیگر زواجیت ہے. یہاں پر دونوں لونی اجسام یہاں پر مادہ میں مختلف ہے, زیڈ او زیڈ ڈبلیو مادہ دیگر زواجیت کی مثال ہے. ایکس 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 وائی یہ انسان اور کچھ حشرات جیسے ڈروسوفیلیا میں یہ پایا جاتا ہے. یہاں پر نر دیکھیے ایکس وائی ہے دیگر جگتی اور مادہ ایکس ایکس ہے ہم جگتی. تو نر یہاں پر دو قسم کے من میں یہاں پر حاصل ہو رہے ہیں, ایکس اور وائی. مادہ یہاں پر ہم جگتی ہے, ایکس ایکس یہاں پر ہے. تو نر کا جب ایکس یہاں پر ایکس منوا مادہ کے ایکس بیضے سے برابر ہوگا تو یہاں پر ایکس ایکس مادہ حاصل ہوگی. اسی طرح وائی نر کا جب مادہ کے ایکس سے برابر ہوگا تو یہاں پر نر حاصل ہوگا, ایکس وائی نر حاصل ہوگا. لال ایرو سے ریڈ ایرو سے یہاں دکھایا گیا ہے, دیکھیے ایکس وائی نر حاصل ہوگا. اسی طرح اگر نر کا ایکس یہاں پر مادہ کے ایکس کو برابر کرے گا تو یہاں پر بلیک ایرو سے دکھایا گیا ہے, دیکھیے یہاں پر مادہ حاصل ہوگی. اور اسی طرح وائی منوا اگر یہاں پر ایکس بیضے کو برابر کرے گا تو یہاں پہ پنک ایرو سے دکھایا گیا ہے, دیکھیے ایکس وائی یہاں پر نر حاصل ہوگا. تو اس طرح یہاں پر تعین صنف کون کر رہا ہے, یہاں پر نر کر رہا ہے جس کے پاس دو قسم کے منوے, یہاں پر دو طرح کے منوے یہاں پر پائے جاتے ہیں. ایکس 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 او گھاس, ٹڈیوں, جھنگر اور کھٹمل وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. یہاں پر دیکھیے نر میں صرف ایک ایکس لونی جسم پایا جاتا ہے, جبکہ مادہ جو ہوتی ہے اس میں دو ایکس لونی جسم پائے جاتے ہیں. ایکس 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 جو ہے مادہ ہے اور ایکس او جو ہے یہاں پر نر ہے. تو یہاں پہ تعین صنف کون کرے گا, نر کرے گا. جس طرح ہم نے ایکس 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 وائی انسانوں میں دیکھے تھے اسی طرح یہاں پر بھی نر صنف کا تعین کرے گا. بچے کی صنفیت کا انحصار کس پر ہوگا, منوی کی قسم پر ہوگا جو بیضے کو برابر کرتا ہے. اگر نر کا ایکس منوا مادے کے ایکس بیضے کو برابر کرے گا تو وہاں پر مادہ حاصل ہوگا. اگر نر کا او یہاں پر مادہ کے ایکس کو برابر کرے گا تو یہاں پر ایکس او حاصل ہوگا جو کہ نر کہلائے گا. اس طرح یہاں پر بچے کی صنفیت کا انحصار نر پر ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے مادہ دیگر جگتیت. تعین صنف کے اس طریقے میں کیا ہوتا ہے, نر مشابہ زواجی پیدا کرتے ہیں اور مادہ غیر مشابہ زواجی پیدا کرتے ہیں. مادہ غیر مشابہ زواجی دیگر زواجیت ہوتی ہے. اس کی مثال یہاں پہ دیکھیے زیڈ او زیڈ زیڈ اور زیڈ ڈبلیو زیڈ زیڈ, یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. زیڈ او یہاں پر مادہ دیگر زواجیت ہے, زیڈ ڈبلیو یہاں پر مادہ دیگر زواجیت ہے. اس سے پہلے ہم نے ایکس 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 او نر دیگر زواجیت کے لیے دیکھے تھے, ایکس 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 وائی. اب یہاں پر زیڈ او زیڈ ڈبلیو کی مثالیں دیکھیں گے. زیڈ 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 او جو ہے یہ پتنگوں اور کچھ تتلیوں میں مادہ جو ہوتی ہے یہاں پر ایک زیڈ صنفی لونی جسم کے ساتھ دیگر جگتی ہوتی ہے اور نر دو صنفی لونی اجسام کے ساتھ ہم جگتی ہوتا ہے. تو مادہ یہاں پر زیڈ او ہے اور نر یہاں پر زیڈ زیڈ ہے. تو مادہ دو اقسام کے بیضے تیار کرتی ہیں جن میں نصف
تعداد जेड लोनी जिस्म के होते हैं और दिगर निस्फ जो होते हैं सनफी लोनी जिस्म नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ZO में क्या होगा, यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे की सनफियत जो होती है बारावर होने वाले बेजे की किस्म पर होता है। यानी अगर वहां पर ZZ हासिल हो रहा है यानी नर होगा, ZO हासिल हो रहा है यानी कि मादा हासिल हो रहा है वहां पर। तो बच्चे की सनफियत का यहाँ पर सनफ का तायुन यहाँ पर बेजे की किस्म पर होता है कि कौन सा बेजा यहाँ पर बारावर कर रहा है नर के मनवे को, उस पर बच्चे की सनफियत यहाँ पर मुनहसर होती है। ZW परिंदे, हवाम और कुछ मछलियों में यहाँ पर ZW के साथ सनफी लोन के साथ यहाँ पर मादा जो होती है दिगर जुगती होती है और नर जो होते हैं ZZ सनफी लोन के साथ हम जुगती होते हैं। देखिए यहाँ पर तमाम मनवी Z सनफी लोन के साथ मुशाबा है और यहाँ पर मादा जो है ZW के साथ गैर मुशाबा है। तो पैदा होने वाली बच्ची की सनफियत बारावर होने वाले बेजे की किस्म पर मुनहसर होता है, क्योंकि यहाँ पर कुल बेजों की निस्फ तादाद जो है Z सनफी लोन के साथ है और दूसरी निस्फ जो है W सनफी लोनी जिस्म के साथ है। तो यहाँ पर मादा पर मुनहसर है बच्ची की सनफियत पैदा होने वाले बच्चे की सनफियत बारावर होने वाले बेजे की किस्म पर मुनहसर होता है। तो यह है मादा दिगर जुगती जो कि परिंदे, हवाम और कुछ मछलियों में पाया जाता है। थॉमस एच मॉर्गन को बाबाए जदीद जिनीनियात कहा जाता है। इन्होंने ड्रोसोफिलिया मिलानोगेस्टर में सनफ बस्तगी को दरियाफ्त किया। सनफ बस्ता तवारुस को बताया। सनफ बस्ता तवारुस किसे कहते हैं? सनफी लोनी अजसाम में किसी एक पर पाए जाने वाले जीन से होने वाले वस्फ का तवारुस। सनफी लोनी जिस्म में से किसी एक पर जो जीन पाया जाता है उस खुसूसियात का तवारुस यानी मुंतकिल होना सनफ बस्ता तवारुस कहलाता है। मॉर्गन ने यहाँ पर फलों की मक्खी में आंख के रंग के लिए जिम्मेदार जीन के मुबादिलियों के रवैये का तज्जिया किया और उन्होंने एक सफेद आंख वाली नर मक्खी को एक नॉर्मल सुर्ख आंख वाली मादा मक्खी से इख्तिलात करवाया। यहाँ पर तजुर्बा किया गया। जब उसने सफेद आंख वाली नर मक्खी को एक नॉर्मल सुर्ख आंख रंगत वाली मादा मक्खी से इख्तिलात कराया तो F1 यानी पहली नस्ल में तमाम नर और मादा मक्खियां जो है सुर्ख आंखों वाली हासिल हुई। यहाँ पर सफेद आंखों वाली नर मक्खी को एक नॉर्मल सुर्ख आंखों की रंगत वाली मादा मक्खी से, यहाँ पे नर क्या है सफेद आंखों वाली है और मादा जो है यहाँ पर सुर्ख आंखों वाली है, इनमें इख्तिलात कराया गया। तो F1 नस्ल यानी कि पहली नस्ल जो हासिल हुई उसमें तमाम नर और मादा मक्खियां जो है सुर्ख आंख वाली हासिल हुई। जब इस पहली नस्ल की F1 सुर्ख आंखों वाली मादा मक्खी को सुर्ख आंखों वाले नर से इख्तिलात कराया तो इससे जो F2 या दूसरी नस्ल हासिल होती है उसमें तमाम मादाएं जो है सुर्ख आंखों वाली है और 50% नर जो है यहाँ पर सफेद आंखों वाली हासिल होगी। देखिए यहाँ पे F1 नस्ल की सुर्ख मादा और सुर्ख आंखों वाले नर से इसे इख्तिलात कराया गया तो F2 नस्ल जो दूसरी नस्ल हासिल हो रही है उसमें यहाँ पर क्या है मादाएं पूरी सुर्ख आंखों वाली है लेकिन नर जो है 50% यहाँ पर क्या है सफेद आंखों वाले हैं। तो ये सफेद आंखों का जो वस्फ यहाँ पर नर में F2 नस्ल में जो हासिल हुआ ये कहाँ से हासिल हुआ? F1 नस्ल की जो यहाँ पे नाखिल दुख्तर है जो हमने यहाँ पर सुर्ख आंखों वाली मादा ली है यहाँ पर F1 नस्ल की, इसे क्या कहेंगे नाखिल दुख्तर। नाखिल किसे कहते हैं? जिनमें जीन मौजूद होते हैं अपने पेरेंट्स के, उसके वालिद के, लेकिन वो जाहिर नहीं हुए। वो किस में जाहिर हो गए? वो उसके बेटे में जाहिर हो गए। ठीक है, तो इस तरह का तवारुस जिसमें जो सफेद रंग की जो जीन है जो नर है उस पहली ये कहाँ मुंतकिल हुआ? पहली नस्ल की नाखिल मादा में मुंतकिल हुआ। उस मादा से उसकी नवासे में तीसरी नस्ल में मुंतकिल हुआ। पहली नस्ल का जो सफेद रंगत वाला जो बाप है उससे उसकी नाखिल बेटी में मुंतकिल हुआ, उस नाखिल बेटी से उसके बेटी में यानी नवासे में मुंतकिल हुआ ये सफेद आंखों का जीन। तो इस तरह के तवारुस को क्या कहेंगे? चिल्पाई तवारुस या क्रिस क्रॉस इनहेरिएशन कहेंगे। क्रिस क्रॉस इनहेरिएशन किसे कहेंगे? जिसमें
یہاں پر جین جو ہوتا ہے والد سے نواسے میں منتقل ہوگا، کس کے ذریعے؟ ناقل دختر کے ذریعے. تو اسے چلپائی توارث کہا جائے گا، جس میں آنکھ کی سفید رنگت کے لیے ذمہ دار جین باپ سے پہلی نسل کی ناقل مادہ کے ذریعے نواسے میں تیسری نسل میں منتقل ہوتا ہے. تو اسے چلپائی توارث کہا جاتا ہے. دیکھیں گے رنگ اندھا پن چلپائی توارث کی ایک مثال ہے. یہ صنف بستہ مخلوق خرابی ہے. انسان کی آنکھ کی جو شبکیہ ہوتی ہے اس میں سرخ اور سبز رنگوں کے لیے یہ حساس خلیے پائے جاتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں یہ وصف جنینیاتی طور پر کنٹرول ہوتے ہیں. اس رنگ اندھا پن کے جو مبادلے ہوتے ہیں ایکس لونی جسم پر پائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ صنف بستہ توارث ہے. کسی ایک صنف پر، صنفی لونی اجسام پر کسی ایک پر پائے جانے والے جنس سے ہونے والے وصف کا جو توارث ہوتا ہے صنف بستہ توارث ہوتا ہے. تو یہاں پر رنگ اندھا پن بھی کیا ہے؟ یہاں پر صنف بستہ توارث ہے. یہ بھی صنف بستہ توارث جو ہوتا ہے یہ بھی طرز توارث کس طرح کا ہے؟ یہ چلپائی توارث کی طرح ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ نر سے اس کی ناخل بیٹی میں اور ناخل بیٹی سے اس کے نواسے میں، یعنی کہ نر کے نواسے میں کس طرح منتقل ہوگا؟ یہ ناخل دختر کے ذریعے ہوگا. تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جب ایک نارمل بینائی والی عورت کسی رنگ اندھے پن کا شکار مرد سے بیاہ کرتی ہے تو تمام لڑکے اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں نارمل ہوتی ہے F1 نسل میں، پہلی نسل میں. لیکن پہلی نسل کی لڑکیاں جو رہے گی وہ ناخل ہوگی. F1 نسل میں جو لڑکیاں ہوں گی وہ ناخل ہوگی. جب ایک نارمل بینائی والی عورت کسی رنگ اندھے پن کا شکار مرد سے بیاہ کرتی ہے تب پہلی نسل میں تمام لڑکے اور لڑکیاں نارمل ہوتی ہیں، لیکن لڑکیاں جو ہوتی ہیں یہاں پر ناخل ہوتی ہیں. یہاں پر ان میں جین وہ موجود ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا ہے. یہ آگے کی نسل میں منتقل ہوتا ہے. اب یہ پہلی نسل کی ناخل عورت نارمل بینائی والے مرد سے بیاہ رچاتی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تمام لڑکیاں اور نصف لڑکے نارمل بینائی کے حامل ہوں گے اور دیگر نصف لڑکے جو ہوں گے وہ رنگ اندھا پن رکھنے والے ہوں گے. تمام لڑکیاں اور نصف لڑکے نارمل بینائی کے حامل ہوں گے اور باقی کے نصف لڑکے جو ہوں گے وہ رنگ اندھا پن رکھنے والے ہوں گے. یہاں پر یہ جین کہاں سے منتقل ہوا؟ ناخل عورت کے ذریعے اس کے بیٹوں میں منتقل ہوا. کہاں سے آیا تھا یہ ناخل عورت میں؟ اس کے والد سے، یعنی کہ رنگ کورا پن والے جو والد سے اس کی ناخل دختر کے ذریعے نواسوں میں یہ منتقل ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ چلپائی توارث کی ایک مثال ہے جس میں یہاں پر ناخل عورت نارمل بینائی والے مرد سے بیاہ رچاتی ہے تو اس کی دیگر نصف تعداد میں لڑکوں میں رنگ اندھا پن ہوگا اور نصف نارمل ہوگی. یہاں پہ جریان الدم یا ہیموفیلیا یہ بھی ایک ایکس وسطہ جنینیاتی نقص ہے جس میں انجمادی عامل 8 غیر موجود ہوتا ہے اور یہ ٹائپ 80% ہیموفیلیا کیس کی نمائندگی کرتا ہے. ہیموفیلیا اے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے انجمادی عامل 8 کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہیموفیلیا بی جو ہوتا ہے انجمادی عامل 9 کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہاں پر اے اور بی 2 قسم ہے ہیموفیلیا کی. اے جو ہوتا ہے انجمادی عامل، انجماد خون کو منجمد کرنے والے جو فیکٹر ہیں، فیکٹر 8 کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہیموفیلیا اے ہوتا ہے اور فیکٹر 9 کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہیموفیلیا بی ہوتا ہے. یہ ہیموفیلیا جو ہوتا ہے یہ بھی رنگ اندھا پن، کورا پن کی طرح چلپائی طرز سے منتقل ہوتا ہے. یہاں پر یہ بھی تو ہیموفیلیا اے اور بی 2 ہیموفیلیا. یہاں پر ہیموفیلیا اے ٹائپ جو ہوتا ہے انجمادی عامل 8 جو ہوتا ہے خون منجمد کرنے والا عامل اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے. 80% کیسز جو ہوتے ہیں ہیموفیلیا اے کے ہوتے ہیں. انجمادی عامل خون منجمد کرنے والا فیکٹر اے اگر غیر موجود ہے تو ہیموفیلیا اے ہوتا ہے اور اگر انجمادی عامل بی جو ہوتا ہے وہ انجمادی عامل فیکٹر 9 کی غیر موجودگی کی وجہ سے جو ہوتا ہے ہیموفیلیا بی ہوتا ہے. تو یہاں پر متاثر شخص جو ہوتا ہے جب گھائل ہوتا ہے
تو اس کا خون جو ہوتا ہے مسلسل رستا رہتا ہے کیونکہ انجماد کا عمل سست ہو جاتا ہے. انجمادی عامل 8 اور 9 دونوں میں سے کوئی ایک غیر موجود ہوتا ہے اگر کسی شخص میں, تو خون مسلسل رستے رہتا ہے, خون منجمد نہیں ہوتا ہے. تو اس خون منجمد نہیں ہونے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ہیموفیلیا. خون مسلسل بہتے رہتا ہے اس میں. تو یہ ہیموفیلیا بھی رنگ اندھے پن کی طرح چلپائی طرز سے منتقل ہوتا ہے. یعنی اگر کسی والد میں کسی شخص میں یہ ہیموفیلیا نامی بیماری ہے تو وہ اس سے اس کی دختر میں جائے گا, اس کی بیٹی میں جائے گا. بیٹی میں یہ ظاہر نہیں ہوگا لیکن بیٹی سے پھر اس شخص کے نواسے میں یہ منتقل ہوگا اور اس نواسے میں یہ ہیموفیلیا اے یا بی کوئی ایک ظاہر ہوگا. ڈچینی مسکولر ڈسٹروفی, ڈچینی سول عضلات جسے کہتے ہیں, یہ بھی ایک چلپائی توارث سے ہی طرز توارث سے منتقل ہوتا ہے. یہ تقریباً 3600 بچوں میں یہ جو ہوتا ہے میں کسی ایک کو متاثر کرتی ہے. یہ بھی ایکس بستہ مغلوب شکل ہے. یہ بیماری عضلات کو تدریجاً کمزور تر کرتی ہے اور ان کے درمیان رابطے کو کم کر دیتی ہے. اس میں متاثرہ شخص جو ہوتا ہے اپنی عمر کی ابتدائی 20 سال سے آگے بہت کم زندہ رہتا ہے. یہ عارضہ جو ہوتا ہے ایکس لونی جسم پر ایک جین ہوتا ہے ڈسٹروپن جین, اس میں تبدیلی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے. ڈسٹروپن نامی جین ہوتا ہے ایکس لونی جسم پر, اس میں تبدیلی کی وجہ سے یہ ڈچینی سول عضلات واقع ہوتا ہے. یہ جو ہوتا ہے اگر ماں اس جین کی ناقل ہو تو اس کے لڑکوں کی آدھی تعداد جو رہیں گی اس ڈچینی سول عضلات سے متاثر ہوتی ہے. یعنی ناقل ماں کی تمام لڑکیاں نارمل ہوگی لیکن لڑکوں کی آدھی تعداد جو رہیں گی اس سے متاثر ہوگی. تو اس طرح کا توارث جو ہوتا ہے یہ چلپائی طرز سے منتقل ہوتا ہے. یعنی وہ یہ وصف والد سے ناقل دختر کے ذریعے نواسوں میں منتقل ہوتی ہے. ڈچینی سول عضلات جو ہیں یہ وصف والد سے ناقل دختر کے ذریعے نواسوں میں منتقل ہوتی ہیں. یہ چلپائی طرز کی ایک مثال ہے. رنگندہ پن, ہیموفیلیا اور ڈچینی سول عضلات. ایکس بستہ غالب توارث دیکھیں گے. ایکس بستہ غالب توارث جو ہوتا ہے, ایکس بستہ یہ غالب وصف والا جین جو رہتا ہے اگر ایکس لونی جسم کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے تو اسے کہیں گے ایکس بستہ غالب خصوصیات. یہ غالب توارث جو ہوتا ہے ایکس بستہ یہ مغلوب قسم کی بنسبت بہت کمیاب ہوتا ہے. ایکس بستہ غالب توارث کیا ظاہر کرتا ہے کہ جنینیاتی نقص کے لیے جو ذمہ دار جین ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ ایکس پر موجود ہے. اور اس نقص کو رکھنے والے وہ مورث جو ہے یہ جو ہوتے ہیں وراثتاً یہاں پر منتقل ہوتے ہیں. اس قسم کی جو غالب وصف والا جو ہے ایکس بستہ غالب وصف جو ہے یہ ایکس بستہ مغلوب خصلتوں کی برعکس ماداؤں کی بنسبت کیا ہوتا ہے یہ نر پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے. ایک متاثرہ باپ کی تمام لڑکیاں جو ہوتی ہیں اس میں متاثر ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی بھی لڑکا متاثر نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر ایکس بستہ غالب توارث کی جو بیماریاں ہیں یا جنینیاتی نقص جو ہے اس میں سے تقریباً چند ہی یہاں پر معلوم ہے جس میں سے ہم دیکھیں گے جرابی فوق قرنیت اور دوسرا ہے سبقاتی بے اعتدالی. جرابی فوق قرنیت یہ ایک ایکس بستہ غالب توارث ہے. اسے فولیکولر ہائپر کیراٹوسس بھی کہتے ہیں. یہ جلد کی ایک حالت ہے جس میں کیا ہوتا ہے جس میں بال جراب میں خراطین کا زائد نمو واقع ہوتا ہے جس سے کھردرے مخروطی شکل کے ابھرے ہوئے مہاسے تیار ہوتے ہیں. اس جنینیاتی بیماری میں کیا ہوتا ہے مخروطی شکل کے ابھرے ہوئے مہاسے تیار ہوتے ہیں جن کے دہانے نوکیلے روغنی سفید پلگ سے بند ہو جاتے ہیں. ان مخروطی ابھرے ہوئے مہاسے میں کیا ہوتا ہے ان کے جو دہانے ہوتے ہیں سفید پلگ سے بند ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایکس بستہ غالب توارثی جنینیاتی بیماری ہے.
صبغاتی بے اعتدالی جو ہے یہ ایک بہت ہی کامیاب نقص ہے، اسے شارٹ میں IP بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایکس بستہ غالب طریقے سے عمل میں آتا ہے۔ IP کیا ہوتا ہے؟ یہ بیشتر مردوں میں مہلک ہوتا ہے لیکن سب میں نہیں ہوتا ہے۔ بیشتر مردوں میں یہ مہلک ہوتا ہے لیکن سب میں نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جلد سے رنگین صفحوں کا بے ترتیب طور پر ختم ہو جاتے ہیں، جس سے جلد پر کیا ہوتے ہیں؟ موزائک نما دھبے دار جلد ہو جاتی ہے۔ یہاں پر رنگین صفحے جو ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، جس سے جلد موزائک نما دھبے دار ہو جاتی ہے۔ صبغاتی بے اعتدالی رکھنے والے مادہ میں تبدل ماں اور باپ دونوں سے منتقل ہوا ہوگا یا ایک نیا جنینی تبدل واقع ہوا ہوگا۔ مادہ میں ہم جکتی یہاں پر صبغاتی بے اعتدالی جو ہوتی ہے وہ مہلک ہوتی ہے۔ یہ صبغاتی بے اعتدالی کیا ہے؟ یہ ایکس بستہ غالب توارث ہے۔ اس میں رنگین صفحے بے ترتیب طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور موزائک نما دھبے دار ہو جاتی ہے یہاں پر جلد۔ وائبستہ توارث کو کامل نرینہ توارث بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جین جو وائبستہ خصوصیت کو کنٹرول کرتے ہیں انہیں ہولنڈرک جین کہتے ہیں۔ یہ ہولنڈرک جین کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ وائی لونی جسم کے غیر ہم ترکیبی حصے پر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ وائی لونی جسم پر تبدل کے نتیجے میں وائبستہ خرابیاں ہوتی ہیں۔ وائی کس میں ہوتا ہے؟ نر میں ہوتا ہے۔ تو نر سے باپ سے یہ بیٹے میں منتقل ہوتی ہے، کیونکہ مادہ میں ایکس کروموزوم پائے جاتے ہیں، وائی کروموزوم نہیں ہوتا ہے، تو یہ صرف باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتی ہے۔ انسان میں وائی بستہ خصوصیت میں ایک ہے کثیر شیریت یعنی کہ کان کی لوکی پر بال کا زائد پیدا ہونا۔ دوسرا ہے جھلی دار انگشت پا، جسے ویبنگ آف ٹوز بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک وائی بستہ توارث ہے جو نر سے نر میں منتقل ہوتی ہے۔